میرے بھائیو، آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے فطرانہ۔ فطرانہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فطرانہ کس چیز سے ادا کریں گے، فطرانہ کسے دیں گے، فطرانہ کب دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ فطرانہ اس زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اس صدقے کو کہتے ہیں جو رمضان کے اختتام پہ واجب ہوتا ہے۔ جب 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب جو صدقہ روزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ عربی میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ شریعت نے فطرانہ کیوں مقرر کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں، کیا غرض و غایت ہے؟ میرے بھائیو، اس کے دو بڑے فائدے ہیں، دو بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مسکین کا فائدہ ہو جائے، فقیر کا فائدہ ہو جائے۔ فقیر اور مسکین عید کے دن لوگوں سے کھانا مانگے نہیں، بلکہ کھانا، غلہ، اناج پہلے سے اس کے گھر میں پہنچ چکا ہو۔ اور دوسرا مقصد فطرانے کا یہ ہے کہ روزے دار نے پورا مہینہ بڑی کوشش، بڑی محنت سے روزے رکھے ہیں، لیکن بطور بشر، بطور انسان اس سے چند کوتاہیاں ہوئی ہیں، چند لغزشیں ہوئی ہیں، تو فطرانہ ادا کر دینے سے وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ دو اسباب حدیث شریف میں آئے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ کوتاہیوں سے پاک صاف ہو جائے جو اس سے روزوں کے دوران ہوتی رہی ہیں، اور تاکہ مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ فطرانہ میرے بھائیو، یہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کئی ایک علماء کرام فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ فرق بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس میں حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے باوجود صحابی نے اسے واجب نہیں کہا بلکہ فرض کہا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ایک سا ہوگا کھجوروں کا یا جو کا، اور آزاد آدمی بھی ادا کرے گا، غلام بھی ادا کرے گا، چھوٹے بھی ادا کریں گے، بڑے بھی ادا کریں گے، مرد بھی ادا کریں گے، عورتیں بھی ادا کریں گی، جو بھی مسلمان ہے وہ ادا کرے گا۔ تو حکم فطرانے کا پھر کیا ہوا میرے بھائیو؟ فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے کہ غیر ضروری؟ ضروری، فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرانہ ادا کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، یا کسی کسی کے اوپر فرض ہے؟ میرے بھائیو، فطرانہ اس کے اوپر فرض ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز اسلام، کافر کے اوپر فطرانہ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری چیز جس کا پایا جانا ضروری ہے، جس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر فطرانہ فرض ہو چکا، وہ یہ ہے کہ فطرانہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ کئی ایک علماء کرام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فطرانہ اس کے اوپر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کے برابر کرنسی وغیرہ اس کے پاس ہو، یا 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہو، اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ابھی میں نے بیان کی ہے بخاری مسلم کی، کیا کہا ہے کہ فطرانہ فرض ہے مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مسلمان آزاد ہو چاہے غلام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فطرانہ ہر ایک کے اوپر ہے، لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر فطرانہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے۔ ورنہ ہر اس آدمی کے اوپر فطرانہ فرض ہے جس کے گھر میں
عید کی رات کا کھانا بھی موجود ہے اور عید کے دن کا بھی کھانا موجود ہے اور اس سے زائد غلہ اور اناج موجود ہے، اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے۔